अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इमरान खान ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका इस सूरत में कि उन्होंने अब आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर के नाम ख़त लिख दिया है, और ख़त के अगर मतन पर जाया जाए तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे, और क्यों माफ़ी मांगे इस हवाले से तफसीलन उन्होंने जो ख़त लिखा है उसका वजूहात भी बताई हैं कि किस तरह इलेक्शन चुराया गया, किस तरह 9 मई किया गया, और साथ में 5 वाक़यात का हवाला भी दिया है कि 5 दफ़ा मुझे कत्ल करवाने की साजिश की गई, और वो तारीखें भी खान साहब ने अपने ख़त में लिखी हैं। तो मेरे साथ सीनियर कानूनदान और सियासी तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ख़त की लीगल हैसियत क्या हो सकती है, और क्या सिपा सलार इसका जवाब देने का आईनी इख्तियार या मैंडेट रखते हैं, या उनका ये इस्तेहकाक है। खान साहब बहुत शुक्रिया। पहले ये बताइएगा इस ख़त की आईनी हैसियत क्या है, और जब कोई केस लगता है तो इसका मतन पेश किया जा सकता है। देखें जी, सबसे बड़ी इस ख़त की अहमियत ये है कि इमरान खान ने एक दरवाज़ा खोला है आर्मी चीफ से राब्ते का। मैं तो इसको मुस्बत देखता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त जो ज़रूरत है वो है एंगेजमेंट। आज ताकत का जो मरकज़ है वो आर्मी चीफ हाउस है। इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो लेकिन मुस्बत बात यह है उनके दरमियान राब्ता शुरू हुआ है। जो राब्ता शुरू होना है ना, इसकी लीगल आईनी सब हसीतें हैं। इससे मुल्क की जो फ़िज़ा है वो बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आपको एक फरीक का मौक़िफ़ तो पता चला ना, इस वक्त तक तो बाज़ाब्ता मौक़िफ़ ही नहीं था। इस ख़त के लिखने से आर्मी चीफ के सामने एक्सैक्ट वो चीज़ें आएंगी जो एक लीडर और एक पार्टी का सरदार चाहता है। लेकिन इसमें तो उन्होंने कहना चाहिए कि मुझसे माफ़ी मांगी, और यार माफ़ी उस तरफ से भी कहा गया, उस तरफ से कहा गया। ये माफ़ी का चक्कर मुल्क के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी को माफ़ी की बात नहीं है, मुल्क के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए। किसको पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए माफ़ी के मामले में देखिए माफ़ी में कोई इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मामलात को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि पॉलिटिकल फ़िज़ा ठीक नहीं होती। तो खान साहब ये मामला कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ किसी फरीक को ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। मुल्क की खातर हर दो फरीक अना की कुर्बानी दे, आगे बढ़ें, बातचीत करें, और मुल्क को कैसे लेके जाना है ताकि इस सियासी इस्तेकाम पैदा हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको लगता है, आपने कहा जी कि मुज़ाकरात के रास्ते खोल दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर माजी में चले जाए ना, जब जनरल अयूब के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो वो भी मुतालबात नहीं मान रहे थे। लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि जो मेरी बेगम को कत्ल करवाना चाहते हैं सिटी चीफ, बार बार इमरान खान साहब इस पर भी बात हो जाएगी। यार, बात करेंगे तो बात होगी ना। देखिए, मैं कुछ भी कहता रहूँ, लेकिन बातचीत का दरवाज़ा तो खोलना चाहिए। इमरान खान ने बातचीत का दरवाज़ा खोल दिया। ये ख़त को आप नेगेटिवली ना देखें, ख़त को आप पॉजिटिवली देखें कि स्टेप फॉरवर्ड हुआ है, और आर्मी चीफ को भी सोचने के लिए एक चीज़ मिली है। मतलब इसको तरफ पॉजिटिव अंदाज में देखें ना कि भी क्या हुआ, इससे नुकसान क्या होगा। लेकिन मैं इसको फ़ायदे में देखता हूँ। फ़ायदे में ये देखता हूँ कि एक आर्मी चीफ के पास एक चीज़ आई है, उसको इस पर मुस्बत रिएक्ट करना चाहिए। मुस्बत रिएक्ट करना चाहिए आर्मी चीफ। आप सियासी एक्सपर्ट भी हैं कानूनदान होने के नाते के अलावा, कौन सा मुल्क का ऐसी शख्सियत है, कौन सी, जो इन दोनों फरीकैन के दरमियान इन्हें एक पेज पर ला सकती है मुल्की मसाइल के तनाजुर में? नज़र घुमा के बताएं। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैंने नवाज़ा नसरुल्लाह खान के साथ काम किया है एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ARD। उनकी वफ़ात के बाद पाकिस्तान में एक इत्तेफाक राय का लीडर कमी हुई। हमें पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जो कंसेंसस पैदा कर सके। सच्ची बात है। आज ये बात मैंने आसिफ जरदारी साहब से न्यूयॉर्क में की थी कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए, आप इसमें रोल अदा करें। ये 2006 की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इसमें जो अचकज़ई है ये रोल अदा कर सकते।
ہے، یہ مجھے خود انہوں نے 2006 میں کہا میں کہی تھی. نیو یارک سے واشنگٹن ہم ٹرین کا سفر کر رہے تھے. تو یہ تو اس وقت بھی ان کی سوچ تھی. آج جب آئین بچاؤ تحریک کے لیے اچکزئی کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو ایک متوازن کا، ایک ایسے قائد کا جو ساروں میں اتفاق رائے پیدا کریں، وہ رول ادا کریں. ان کا میاں نواز شریف سے بھی رابطہ ہے، میاں نواز شریف کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے، ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے. اس وقت اگر حکومتی سطح پر کوئی شخصیت ہے، کوئی لیڈر ہے، تو وہ صرف میاں نواز شریف ہے. حکومتی سطح حکومتی اس سطح پر جو یہ کنڈی کھول سکتا یہ کنڈی کھول سکتا ہے، وہ آگے بڑھے، اس کا ایکسپیرینس ہے، ایک سینئر لیڈر ہے پاکستان کا. تو مسئلہ یہ ہے خان صاحب کہ وہ کنڈی کھول دیتے ہیں. خان صاحب نے جو کنڈی لگائی ہوئی ہے اس کی گارنٹی کس نے دینی ہے؟ گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، پبلکلی ایک ہوتا ہے، کوئی گارنٹی شنٹی، یہ ڈر خوف ختم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا یہ ختم ہونا چاہیے. کوئی کسی کے خلاف ایسی پرابلم نہیں ہے. پرابلم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کی آپ نے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو یہ گالم گلوچ کی سیاست سے پیچھے ہٹنا ہوگا. کہا تو گالم گلوچ عمران خان نہیں کر رہے. اب تو کوئی گالم گلوچ والی بات نہیں ہے. یہ خط لکھنے کو آپ پازیٹیو پہلے دیکھیں نا، اس میں کوئی گالیاں تو نہیں ہے نا. وہ بھی گالی گلوچ اب ویسے ہی بند ہونی چاہیے کسی فریق کی طرف سے. لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اسمبلی میں جو خواجہ آصف نے جیسے باتیں شروع کی ہیں جنرل گروپ سے، تو آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ کے دوست ہیں سہیل وریج، انہوں نے کہہ دیا جنرل ضیاء کی قبر فیصل مسجد میں کیوں. اور یار یہ ماضی کے سارے سلسلے بند ہونے چاہیے. آپ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ عمر گزری ہے اس دشت میں آپ کی، یہ ماضی کے گولوں کو کیوں اکھاڑتے ہیں ہمارے تجزیہ کار سیاستدان؟ یوتھ کو اس سے کنسرن ہے؟ کوئی کنسرن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے قصوں کو اس کو نہ چھیڑیں. اس لیے میں کہتا ہوں نہ چھیڑیں. وہ خدا کے لیے حال کو تو دیکھیں. حال کو آپ تباہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ماضی کو ٹھیک کر لیں. مطلب یہ حال پھر جب 10 سال بعد وقت آئے گا پھر اس کو ٹھیک کریں گے. مطلب حال کی طرف توجہ نہیں ہے اور ماضی کی طرف پڑے ہوئے ہیں. حال کی طرف دیکھیں. ملک کو آج ضرورت ہے، اس طرف دیکھنا چاہیے، مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. بس میری جی. اور یہ دروازے نواز شریف، محمود خان اچکزئی، آصف علی زرداری اور چوتھے فضل الرحمان، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کے سامنے یہ کھول سکتے ہیں، یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں بس. اور یہی وہ رہنما ہے جو آرمی چیف سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. یہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر یہ جو 5 نام لیے ہیں یہ بڑے ریلیونٹ ہیں اور یہ لوگ رول ادا کر سکتے ہیں اور ان کو رول ادا کرنا چاہیے. اور آئندہ کوئی ایس او پیز بھی طے ہو سکتے ہیں. یہ سر جوڑیں اور ملک کا مسئلہ حل ہو جائے. اور اسی کو گرینڈ ڈائیلاگ بھی کہا جاتا ہے. اسی کو گرینڈ، بالکل. تو کتنے پر امید ہے صحیح بتائیے گا، چونکہ دیکھیں میری بات سنیں، میں تو امید سے چلتا ہوں. مجھے یہ اب 6 ججز کا یہ خط آیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ بھی تباہی مچ گئی. میں نے کہا اسی سے بہتری پیدا ہوگی. آج آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کے 5 ہائی کورٹس نے پازیٹیولی کہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو راستہ اسی سے نکلتا ہے. نیگیٹو سے بھی پازیٹیو راستہ نکلتا ہے. نیت آپ کی ہونی چاہیے پازیٹیو. تو میں یقین سے کہتا ہوں جب یہ 5 لیڈرز عمران خان، نواز شریف، اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، آرمی، یہ سارے سر کے بیٹھے گے مسئلے سیاسی استحکامات ہیں. وہ کئی آتے ہیں نا کہ بہت وسنی نو وساں چاہتی ہے، شریکا نے وسن دینا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اب سارے چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما خود کتنا سنجیدہ ہے کہ عمران خان باہر ہیں، صحیح بتائیے گا. سارے سنجیدہ ہے، کسی یہ نہ کہیں. تمام لوگ چاہتے ہیں. ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو فواد چودھری کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فواد چودھری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. فواد چودھری پی ٹی آئی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ایک ویژنری لیڈر ہے. وہ دیکھیں پرسنل ہوتا ہے کہ بھی پارٹیوں کے میں ایک دوسرے سے جیلسی ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اگر فواد چودھری آئے گا تو ہماری اہمیت کم ہو جائے گی. لیکن یہ بامی لڑائیاں پارٹی میں ہوتی ہیں. یہ کوئی اصل بامی لڑائیاں پارٹی میں ہوتی ہیں، ہیں. وہ کوئی بات نہیں. مقصد ایک ہے، عمران خان آئے، عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے، وہ آئے اور گرینڈ ڈائلاگ اور ان کے درمیان. وہ پر نیریٹو بتاتے ہیں. لاسٹ میں بتائیے گا کہ عمران خان ضرورت ہے، ریالٹی ہے، سیاسی ایک حقیقت ہے. اس کے ساتھ انہیں پھر انتشاری ٹولہ یا جو بیان ہوتے ہیں نا جذباتی، نواز شریف بھی ریالٹی ہے یا نہیں، زرداری بھی ریالٹی ہے یا نہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ریالٹی ہے یا نہیں. میں سنتا ہوں یہ چاروں
پانچوں جو آپ نے نام لیے ہیں نا، فضل الرحمان، آصف زرداری، میاں نواز شریف اور سب سے بڑھ یہ رہا ہے. آپ کو یہ لاسٹ میں عمران خان کو کیا مشورہ ہوگا انہیں بھی خط لکھے جائیں؟ نہیں، خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے مل کر کرنا ہوگا. تو سیاسی قیادت کو خط لکھ دیتے ہیں، عسکری قیادت طاقت اس کے پاس ہے، کیا کریں؟ اس کے بل بوتے پر یہ حکومت ہے، اس کے بل بوتے پر حسن علی صدر ہے، اس کے بل بوتے پر شہباز شریف وزیر اعظم، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور 45 فارم آ جاتا تو حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ نے اصل جگہ خط لکھا ہے. خط اصلی جگہ تو جو طاقت ہوتی ہے وہ تو پھر طاقت، جس طرح خان صاحب کے پاس ایک زمانے میں طاقت وہ ایسے ہی ہے نا. دیکھیں میں تو گزارش ہے آرمی چیف سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں، بڑا دل کریں، بڑا دل کریں. ان کا بھی ملک ہے، باقی سیاستدانوں کا بھی ملک ہے، اور اس ملک کو آگے لے. بہت شکریہ جی. منیر احمد خان صاحب سینئر قانون دان کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، اور ان کا جو سیاسی تجزیہ ہے، سیاسی پیشن گوئیاں ہیں، وہ آنے والے دنوں میں سچ ثابت ہوتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کے جو گڑھے مدعے ہیں انہیں نہ اکھاڑا جائے. دانشوروں کو بھی مشورہ دیا ہے اور سیاستدانوں کو بھی، اور حال کی فکر کی جائے. اور یہ کہا ہے کہ جب یہ 5 جو نام انہوں نے گنوائے ہیں یہ سارے مل کر بیٹھیں گے تو ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. خط لکھ کر خان صاحب نے مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں. دوستوں ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.